پیشن گوئیاں تھیں، اور اس پیشن گوئیوں سے ہم سیکھتے ہیں خدا کوڈ ورڈنگ میں بات کرتا تھا. ہوسیہ نبی کی کتاب 11 باب میں ہم بڑا خوبصورت سیکھتے ہیں، اور اس میں خدا نے پھر پیشن گوئیاں بھی کی. اس نے کہا کہ میں نے تو بنی اسرائیل قوم کے لیے بہت سی برکتیں رکھی، میں نے تو ان کو چھڑایا، میں نے تو ان کو محبت کی ڈوری سے بھی باندھا، لیکن انہوں نے میرے رستوں کو پسند نہیں کیا. ڈوری جو ہوتی تھی غلامی کی نشانی بھی ہوتی تھی. اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی ہم کسی سے فرینڈ شپ کرتے ہیں یا دوستی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ہم ہاتھ میں دھاگا باندھ دیتے ہیں. یا بنی اسرائیل قوم کو جب وہ قوم جو غلامی میں جا رہی تھی تو ان کو رسیوں سے باندھ کر، ڈوریوں بہت مضبوط رسیوں سے باندھ کے غلامی میں لے کے جایا جا رہا تھا. تو ڈوری کا مطلب تو یہ ہوتا ہے غلامی یا رسوائی. لیکن میرے اور آپ کے خداوند نے ہمیں اس غلامی سے اور اس رسوائی سے آزاد کرایا. کیسے آزاد کرایا؟ مسیح یسوع کو زمین پر بھیج کر، اس کی قربانی ادا کر کے. تو کیا کیا اس نے؟ ہمیں بڑے خوبصورت پیار کے بندھن میں باندھ لیا. جیسی محبت یسوع نے رکھی کسی نے نہیں رکھی. کسی معبود نے آج تک اپنی جان نہیں دی. لوگوں کے معبود تھے، جیسے کہ بنی اسرائیل قوم جب جیسے ہی بگڑتی گئی، جیسے ہی خدا کی راہوں سے ہٹتی گئی، تو وہ کیا کرتی تھی؟ بلیم کی پوجا کرتی تھی، بلیم کی استراط کی پوجا کرتی تھی. وہ بہت سارے غلط کام کرتی تھی جو خدا کو پسند نہیں تھے. تو وہ کیا کرتے؟ وہ ان کے جوؤں میں بندھتے چلے جاتے تھے. تو خدا نے ہم کیا کہا کہ اپنے جوئے مجھ پر لا. تو جوئے کیا ہے؟ اب جوئے یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ ہمارے کاروبار نہیں ہیں یا ہمارے یہ گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم بیمار ہیں، ان کو بھی ہم لے سکتے ہیں. لیکن جوئے وہ ہیں جو ہم اپنے ساتھ لے کے چرچ میں آ جاتے ہیں. بدگوئیاں، نفرتیں، غصے، جھگڑے، یہ سب ہم جب چرچ میں لے کے آتے ہیں تو یہ ہمارے پر ایک بوجھ بن جاتا ہے. اس بوجھ کے ساتھ ہم خدا کے ساتھ کیسے چل جاتے ہیں؟ چل سکتے نہیں چل سکتے. اگر ہم بہت سا بوجھ اٹھائے ہوں گے تو اگر کسی کو کہا جائے کہ وہ پرستش کرے تو وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اگر کسی کو کہے کہ وہ دعا کرے تو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ صحیح طریقے سے چل ہی نہیں رہا. وہ جب چرچ میں بھی آتا ہے تو وہ اپنے بہت سے جوئے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. انہی جوؤں سے خدا نے ہمیں آزاد کرانے کے لیے یسوع مسیح کے لہو کو دیا، اس کی قربانی کو دی. پہلے خدا نے بنی اسرائیل کو چھڑایا. خدا نے بڑے طریقوں سے اس کو بتایا کہ بھئی تم لوگ یہ بتوں کی پوجا نہ کرو، تم لوگ ان غلط رستوں پر نہ چلو. لیکن بنی اسرائیل قوم نے پھر بھی آج تک بھی وہ مسیح کو قبول نہیں کرتے. لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ آپ کے اور میرے یسوع کو قبول کریں گے. ایسا دن آنے والا ہے. ہمارا ایمان ہے. اسی لیے خدا نے ہمیں کہا کہ اپنے جوئے مجھ پر لا دو. جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو اس کو کہیں کہ خدا اب ہم تیری حضوری میں آ گئے، ہمارے جوئے جو ہیں ختم کر دے. ان کو تو نے کہا کہ تو ہمارے جوئے اٹھا لے جاتا ہے، تو ہمارے جوئے اٹھا لے. ہماری زندگی سے ہر طرح کی نفرتیں، یہ جو ہم نفرتوں کی ڈوریوں میں بندھے ہوئے ہیں، لڑائیوں جھگڑوں کی ڈوریوں میں، حسد کی ڈوریوں میں بندھے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں آزاد کرا دے. جیسے خدا نے بنی اسرائیل قوم کو آزاد کرایا. اور خدا نے پھر کیا کہا؟ وہ خدا نے کہا کہ میں اپنا اکلوتا بیٹا تمہیں دیتا ہوں، شاید اس کے وسیلے سے ہی تم ایمان لے. اور وہ مجسم ہو کے ہمارے درمیان آیا، اس نے جسم بھی لے لیا. اس سے پہلے خدا نے ہوسیہ نبی کی کتاب میں پیشن گوئی کی. اس نے کہا کہ ہوسیہ نبی کو کہا کہ جا تو بدکار عورت سے شادی کر، تاکہ میں بتاؤں کہ تم بنی اسرائیل قوم جو بدکار ہوگی، میں پھر بھی تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، میں پھر بھی تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا. میری محبت تو پھر بھی دل میں ابالے کھاتی ہے تمہارے لیے. پھر خدا نے اس کے 3 بچوں کے نام رکھوائے، روما، اومی اور افرایم. روما کا مطلب رحم کر دوں گا، اومی کا مطلب میں رحم کروں گا، افرایم بنی اسرائیل کو کہا. خدا نے پیشن گوئی کے ذریعے پھر بات کرنا شروع کی. لیکن بنی اسرائیل قوم پھر بھی خدا کے نزدیک پراپرلی نہیں آئی. لیکن ہم جو اس کی، پھر خدا نے ایک کہا کہ میں اپنا اکلوتا بیٹا بھی تمہیں دوں گا. پھر جب خدا نے مسیح یسوع کو ہمارے لیے دیا تو پھر کیا ہوا کہ ہم تو آزاد ہو گئے، کیونکہ ہم اس کے لہو پر یقین رکھتے ہیں. ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری بھی کر سکتے ہیں کہ خداوند ہماری تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. جب ہم اس کے لہو کو مانگتے ہیں اور اس کی پیار کی ڈوری کو سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کتنا خوبصورت. میں سمجھتی ہوں کہ جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دی تو اس نے ہمارے لیے ایسی زنجیریں محبت میں باندھے جس سے ہم کبھی آزاد نہیں ہوں گے. ہم اس کی محبت میں قید ہی رہتے ہیں. پر جب ہم اس کو دل سے قبول کرتے ہیں، اس کی قربانی کو دل سے سمجھتے ہیں، تو پھر یہاں پر آ کر ایک خوبصورت انداز میں خدا نے ایسا بندھن باندھا، ایسی ڈور باندھ دی جو ہمیں آج تک پتا ہے کہ ہم مسیح کی محبت میں اگر منسلک ہیں تو ہم اس محبت سے آزاد نہیں ہو سکتے. پولس رسول کیا کہتا ہے کہ میں تو مسیح کی محبت کا قیدی ہوں.
تو قید میں جو ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں, بیڑیاں لگائی جاتی ہیں, وہ بیڑیوں سے بندھا ہوتا ہے, قیدی ہمیشہ بندھا ہوا ہوتا ہے. تو ہمیں پالوس رسول مسیح کی محبت میں بندھا ہوا تھا. خدا نے پھر بنی اسرائیل قوم کو چھوڑا اور خدا نے پھر ساری امت کے لیے اپنی جان کو دیا. اور جب اس نے اپنی جان کو دے دیا ہے تو پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس ڈوری کو, میں تو سمجھتی ہوں وہ ایک مضبوط سنگل ہمارے لیے بن جائے کہ ہم مسیح کی محبت سے نکل ہی نہ سکیں. سنگل وہ ہوتا ہے جو بہت موٹا ہوتا ہے, جو لوہے کا بنا ہوا تھا, ڈوری تو پھر ٹوٹ جاتی ہے. ہمیں مسیح کی محبت میں اس طرح بن جانا چاہیے. پالوس رسول اسی طرح سے بندھا ہوا تھا, جو کہتا تھا کہ میں مسیح کی محبت کا قیدی ہوں. خدا نے بہت سارے انداز میں بنی اسرائیل قوم کو چھڑانا چاہا لیکن وہ نہیں بچی. لیکن ہمارے لیے ہم بچ چکے ہیں کیونکہ ہم اس کی قربانی پر اور اس کی محبت پر یقین رکھتے ہیں کہ اس نے خداوند یسوع المسیح کو زمین پر بھیج کر ہمارے لیے خوبصورت انداز میں ایک ڈور باندھی, ایک محبت کا آغاز کیا جسے ہمیں قبول کرنا ہے. اور ہم بنی اسرائیل قوم کے لیے بھی دعا, بلکہ ساری امت کے لیے دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ساری امت کے لیے آیا کہ خداوند جس ڈور میں ہم تیرے ساتھ بندھے ہیں یہ بھی بن جائے. آج کے کلام کے وسیلہ سے